رسول کی شریعت کیا ہے؟ مفتی صاحب سے بھول ہوئی اور انشاءاللہ جب انہیں پتہ چلے گا رجوع فرما دے. مفتی اندور سے بھول ہوئی اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جب ان کو یہ فتویٰ پتہ چلے گا تو انشاءاللہ وہ رجوع فرما دے. ایسا جلوس حرام ہے. شریعت پہ چلو گے تو کامیاب رہو گے اور طبیعت پہ چلو گے تو برباد ہو. یہ مت دیکھو یہ اندور کے مفتی ہے، یہ مت دیکھو یہ حشمت علی کا بیٹا ہے، یہ مت دیکھو مولانا شرف الدین ہے، یہ دیکھو قدم شریعت پہ ہے یا نہیں ہے. رسول اللہ خبر عدالت سے باہر نکلے تو حضرت مولائی کائنات خلیفۃ المسلمین نے تلوار نکالی اور فرمایا اے قاضی صاحب آج آپ کا امتحان تھا. اگر آج آپ میری بات مان لیتے، میرے شہزادے کی گواہی مان لیتے، میرے غلام کی گواہی مان لیتے تو علی کی تلوار ہوتی تمہاری گردن. اس لیے کہ یہ شریعت وہ ہے جس پر ہزاروں صحابہ شہید ہوئے، ہزاروں بچے یتیم ہوئے، ہزاروں عورتیں بیوہ ہوئی تو شریعت نے زندگی پائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. شریعت کو طبیعت مت بنا. مجدد لکھا ہے اعلیٰ اور تفصیل میں نہیں جانا چاہیے، بس ایک واقعہ اجمالی سن لو. حضرت عالمگیر رضی اللہ وردانہ کا واقعہ ہے. دھرارے کی بنارس کی مسجد جو اسی کے باپ نے بنائی ہے وہ آج بھی اس عدل عالمگیری کا اعلان کر رہی ہے. شکنتلا جب شکایت لے کے پہنچی تھی اللہ تو یہ نہیں تھا کیا نام مولانا عامر کو دے دو، مولانا نسیم القادری کو دے دو، مولانا شرف الدین کو دے دو. آرڈر تھا جو اب درخواست ہو میرے ہاتھ میں. ہو سکتا ہے درخواست مولانا عامر کے خلاف ہو، یہ دبا دے. ہو سکتا ہے درخواست کیا نام مولانا مسیح الدین کے خلاف ہو، یہ دبا دے. مولانا شرف الدین کے خلاف ہو، یہ دبا دے. فرماتے جو درخواست میرے ہاتھ میں دو، ہو سکتا ہے میرے وزیر کی مخالفت میں ہو. اللہ وہی شکنتلا آئی تھی مردانہ لباس پہن کے اور حضرت عالمگیر اورنگزیب پہنچے اور پہنچنے کے بعد اس کے 2 ٹکڑے اور اس کے بعد کہا مجھے نماز پڑھنا ہے. کہا یہاں پڑھ لیجئے. اللہ حضرت عالمگیر علی رحمہ نے وہاں نماز ادا کی، پانی مانگا اور پیا. پوچھا حضرت یہ نماز پڑھی کائے کے لیے، پانی پیا کائے کے لیے؟ فرمایا جب سے تم نے یہ شکایت کی تھی کہ وہاں کا کوتوال ایسا غلط ارادہ رکھتا ہے، جب سے میں نے عہد کیا تھا مولا جب تک میں فیصلہ نہ کر دوں گا اس وقت تک تیری دھرتی کا پانی نہیں پیوں گا. سبحان اللہ. اور اس کے بعد میں نے پانی پیا اور میں نے انصاف کیا، اس لیے 2 رکعت نماز سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ہے تاریخ اسلام. مسلمانوں کو بدنام نہ کرو جلوس نکال کے، اسلام کو بدنام نہ کرو جلوس. آئے حضور درخواست دی پڑھی. آپ نے فرمایا اچھا جمعے کے دن اپنے ہاتھ سے لیتے. فرمایا ایک شخص آتا ہے، لکھا تھا میری بیوی سے منہ کالا کر کے جاتا ہے. سنو اسلام شریعت، سنو شریعت کو طبیعت نہ بناؤ. اللہ
فرمایا اطلاع کر. اس کے بعد 10 دن یا 15 دن کے بعد جیسا لکھا ہے دستک ہوئی. حضرت نے دروازہ کھول دیا. سنو مسلمانوں، بادشاہ وقت اور اس کے بعد فوراً چل گئے، اپنے گھر میں لے گیا. وہ دیکھیے حضرت پہنچنے کے بعد چراغ بجھایا. چراغ بجھایا. نکالی تلوار، علیحدہ کرا اور قتل کر. اللہ. نکالی تلوار، علیحدہ کرا، قتل کر دیا. پھر چراغ جلایا اور اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی. تو اس نے پوچھا، اے بادشاہ اسلام، حضرت عالمگیر علی رحمہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ آتے ہی چراغ بجھا دیا، پھر اس کے بعد آپ نے علیحدہ کیا، قتل کر دیا، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، اور میں نے جیسے دستک دی ویسے آپ نے دروازہ کھول دیا. سنو مسلمانوں، فرمایا اسی روز سے میں ڈر رہا تھا، مولا تیرے دھرتی کا پانی پیوں، تیرا کھانا کھاؤں اور تیری دھرتی پہ انصاف نہ کر سکوں، کل قیامت میں کیا منہ لے کر جاؤں گا. اس روز سے پوری راتیں دروازے پہ گزری، کہیں سائی لائے اور میں سوتا نہ رہ جاؤں. اللہ نے، اور میں نے چراغ اس لیے بجھایا کہ میں نے کہا کہیں اگر میرا بیٹا ہے تو یہ شریعت کی تلوار ہاتھوں سے گر. سنو طبیعت بنانے والا، حضرت عالمگیر سے سبق لو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر یہ بیٹے کی مامتا دیکھ کر اور انصاف کی تلوار گر گئی تو عالمگیر کل قیامت میں کیا رضی اللہ. اس کے بعد میں نے چراغ جلایا تو میں نے دیکھا میرا بیٹا نہیں تھا، دوسرا شخص تھا، اس لیے کہ میرے محل سے اتنی قریب یہ کام. اللہ اللہ. تو میں نے جب دیکھا میرا بیٹا نہیں ہے، میرے رب نے بچایا، تو میں نے شکرانے میں 2 رکعت نماز. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مسلمانوں، جب تصویر ہماری بنانا جائز نہیں ہے، ذرا سینے پہ ہاتھ رکھتے دیکھو، شریعت کو طبیعت نہ بناؤ، تو پھر ادھر ادھر کی جو تصویر بنا رہے ہو، پتلا بنا رہے ہو، یہ کیسے جائز ہو جائے گا؟ یہ کیسے جائز؟ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ. بس یاد رکھو، یہی جملہ آج بھی میں کہہ کے جا رہا ہوں. ربیع الاول شریف کی 2 تاریخ ہے اور رات جو ہے پیر شریف کی ہے. پیر کے اگر بیٹے بھی آئیں سن لو، یاد کر لو، ادریس رضا کی اولاد بھی آئے، اور اگر وہ مسلک اعلی حضرت سے علیحدہ ہو، خدا کی قسم اس کو تو چھوڑ دینا، مگر مسلک اعلی حضرت یہی اصل ہے، یہی روح ہے. کہنے والے نے کہا وہ مفتی صاحب ہے. میں نے کہا ہم نے مفتی مانا ہے، معصوم نہیں مانا. ہم نے مفتی مانا ہے، معصوم نہیں مانا. ہم نے پیر مانا ہے، معصوم نہیں مانا ہے. انشاءاللہ ان کو اطلاع ہوگی تو رجوع فرما دیں. وہ کبیر داس نہیں جو اڑے ہوئے. اور ایک توبہ کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ بولتے چلے. اللہ تعالی ایسے محدث سے ہمیں اور آپ کو محفوظ و معمول مسلک اعلی حضرت پر عمل کی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فخری زمین و زمن، سرمائی علم و فن، بریلی کے تاجدار، ہم غربائی اہل سنت کی مددگار، آقائی نعمت، دریائے رحمت،
امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلی حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان بڑے اللہ پیارے انداز میں علی رحمت و رضوان پکار اٹھے، جس کے ماتھے شفاعت کا سیرا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، اور جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ جس کو باری دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ اور ایک دیوانہ پکارا، ایک مستانہ پکارا، ایک پروانہ پکارا، آقا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے سبحان اللہ۔ عشق نے دامن تھاما، محبت نے چیلن کیا، پیار نے پکار کے کہا پیار نہ کر، پیار کر تو پیار کو بدنام نہ کر۔ محبوب کا نام آیا، درود قضا ہو گئی، تو وہ دیوانہ پکار اٹھا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے اللہ کے حبیب آپ کا نام پاک آیا، نیند آ گئی، درود قضا ہو گئی، اب جب آنکھ کھلے تو زبان پہ صلی اللہ کا ترانہ ہو۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے کہو سبحان اللہ۔ اے میرا بھولا سنی، اے سیدھا سادہ سنی، اے ناواقف سنی، اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ قانون تمہارا ہے، دستور تمہارا ہے، اصول تمہارا ہے، ہٹ دھرمی نہ کرو، ذرا انصاف سے سوچو، وہ تو ہٹ دھرم کو جانے دو، آؤ آؤ تم رحم دل ہو، پاکیزہ دل ہو، ذرا یہ بتاؤ مجھے، اگر بیٹا باپ کو سلام نہ کرے، آپ کہتے ہو بیٹا نالائق ہے، اپنے باپ کو سلام نہیں کرتا، اگر چچا بھتیجے کو سلام نہ کرے، آپ کہتے ہو بھتیجا نالائق ہے، چچا کو سلام نہیں کرتا، اگر بھانجا ماموں کو سلام نہ کرے، آپ کہو بھانجا نالائق ہے، ماموں کو سلام نہیں کرتا، اگر پوتا دادا کو سلام نہ کرے تو آپ کہتے ہو پوتا نالائق ہے، دادا کو سلام نہیں کرتا، اگر شاگرد استاد کو سلام نہ کرے، آپ کہتے ہو شاگرد نالائق ہے، استاد کو سلام نہیں کرتا۔ اے میرا بھولا سنی، اے سیدھا سادہ سنی، اے ناواقف سنی، اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ اگر بیٹا باپ کو سلام نہ کرے تو نالائق کہو، اگر بھتیجا چچا کو سلام نہ کرے تو نالائق کہو، اگر بھانجا ماموں کو سلام نہ کرے تو نالائق کہو، اگر پوتا دادا کو سلام نہ کرے تو نالائق کہو، اگر اس شاگرد استاد کو سلام نہ کرے تو نالائق کہو۔ وہ کتنا بڑا نالائق امتی ہوگا جو آقا کو سلام نہ کرے۔ دل کے پھپھوندے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چلا۔ اسی نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو، اسی نبی کی لائی ہوئی نماز پڑھ رہے ہو، اسی نبی کا لایا ہوا روزہ رکھ رہے ہو، اور اسی نبی کے سلام پر پہرا بٹھا رہے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے میرا کھنڈوا کا بھولا سنی، اے سیدھا سادہ سنی، اے ناواقف سنی، ابھی ہم آنے کے بعد ہم نے کہا السلام علیکم، حضرت مولانا شرف الدین صاحب قبلہ نے کہا وعلیکم السلام۔ ہم آئے، ہم نے آ کر کہا السلام علیکم۔ مولانا کیا نام؟ مولانا بشیر الدین صاحب نے کہا وعلیکم السلام۔ آپ نے دیکھا ادریس رضا نے سلام کیا، مولانا شرف الدین صاحب قبلہ نے سلام کہا، جواب دیا۔ آپ نے دیکھا ادریس رضا نے سلام کیا، مولانا بشیر الدین صاحب نے سلام کہا، جواب دیا۔ اب بھی نہ سمجھے گا؟ اے بولا سنی، فوراً آپ کے ذہن نے بتا دیا، آپ کی فکر نے بتا دیا، آپ کے دستور نے بتا دیا، آپ کے قانون نے بتا دیا، کوئی انبن نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے۔ اگر جھگڑا ہوتا تو سلام بند ہوتا، اب بھی نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ پتا چلا سلام کا تبادلہ اس بات کی دلیل ہے، اس بات کا پروف ہے، اس بات کا اعلان ہے کہ کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی دوری نہیں ہے۔ مگر جیسے ہی ہم نیچے اترے، ہمارے کرم فرما، اب کہنا چاہیے تسلیم حشمتی آئے، بازو تھام لیا۔ کھنڈوا کا آگے کا سفر بعد میں، آگے کا پروگرام بعد میں، آگے کا جلسہ بعد میں۔ ہم نے کہا تسلیم بھائی خیریت تو ہے؟ بولے بات ایسی ہے کہ صدر صاحب میں، سیکریٹری صاحب میں سلام بند ہو گیا ہے، پہلے اس مسئلے کو سلجھا دیں، اس کے بعد آپ کی کھنڈوا سے جائیں گے۔ ایک جملہ کا سلام بولو بند، اللہ اللہ، ایک جملہ کہا، ہمارے ذہن نے بتا دیا، اتنی انبن ہو گئی، اتنا بگاڑ ہو گیا، اتنا جھگڑا ہو گیا کہ سلام۔ اب بھی نہ سمجھو گے تو کب سمجھو؟
اے میرے بھولے سنیوں، تم نے سلام پڑھ کر ان ظالموں نے سلام بند کر کے بتا دیا نبی سے جھگڑا ہو گیا ہے، نبی سے لڑائی ہو گئی ہے، نبی سے دوری ہو گئی ہے، نبی سے اختلاف ہو گیا ہے۔ ان وہابی دیوبندیوں نے اور سنی نے سلام پڑھ کے بتا دیا حضور نہ آج جھگڑا ہوا ہے نہ قیامت تک جھگڑا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، شیر ہندوستان، فاتح کشمیر۔ پھر پڑھ لو جس کی ماتھے شفاعت کا سیرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ اور جس طرف کہاں چلے حضرات؟ آئیے آئیے ادھر آ جائیے آئیے۔ اور جس کے ماتھے شفاعت کا سیرا رہا، اس جبین سعادت پہ اللہ اللہ، وہ پیارا سلام سبحان اللہ جو آقا نے جاری فرمایا، سبحان اللہ۔ آقا نے جس کو زندگی دی، آقا نے جس کو حیات بخشی، آقا نے جس کو سبحان اللہ جاری فرمایا، اور ظالم اسی کا کلمہ پڑھ کے اسی نبی کا سلام بند کر رہا ہے، اسی کو نبی کے سلام پر پہرا بٹھا رہا ہے۔ اے میرے بھولے سنیوں، بس شریعت کا اور مسلک اعلی حضرت کا دامن تھامے رہو اور یہی پڑھتے رہو، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا۔ الحمدللہ نہ تمہیں یہاں کوئی پکڑنے والا ہے اور نہ کل قیامت میں کوئی پکڑنے والا ہے۔ شرط یہ ہے کہ نبی کا دامن تھام لو، شریعت کو اپنا لو۔ یہ مت دیکھو کہ مولانا شرف الدین نے کہا ہے، اگر شریعت کے دائرے میں کہا ہے تو قدم بوس ہو جاؤ، اس کو آگے سر جھکا دو، اور خلاف شرع خدا نہ خواستہ تو کہہ دو مولانا آپ بعد میں ہو، شریعت پہلے ہے، آپ بعد میں ہو، رسول کی پیاری شریعت پہلے ہے۔ اللہ اللہ، اسی محبوب کی محبت میں سبحان اللہ۔ آج یہ عالم ہے، یہ پکڑے جا رہے ہیں اور ساتھ میں جو پکڑا بیٹھتا ہے وہ بھی پکڑا جا رہا ہے، وہ بھی پکڑا جا رہا ہے۔ اللہ اللہ، آپ ذرا غور کرو، انہوں نے تقویت الایمان میں لکھا نبی مر کر مٹی میں مل گیا وہ ندوے کے اندر باقاعدہ پڑھائی جا رہی ہے۔ آپ نے جلوس نہیں نکالا، آپ نے ریلی نہیں نکالی، آپ نے احتجاج نہیں کیا، جو کہہ رہا نبی مر کر مٹی میں مل گیا معاذ اللہ، اس کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی رہے ہو، اس کو اپنے ہاں شادی میں بلا رہے۔ کل قیامت یہ ریلی نہیں ہے، یہ تمہاری دھوکہ دھڑی ہے، پہلے اس کو دور کرو، بعد میں ان سے بات کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اسی محبوب کی محبت میں جلائے، اسی محبوب کی محبت میں سلائے، اسی محبوب کی محبت میں اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ اسی محبوب کی محبت میں جلائے۔ یہی اصل ہے، یہی کل ہے، یہی روح ہے، یہی جان ہے، یہی تمام ہے۔ ارے میاں الحمدللہ ہم وہ ہیں، سنو، آج دہشت گردی جلسہ کر رہے ہو، آج دہشت گردی کانفرنس کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نام آ رہے ہیں، ان کے ہم سے کہا، ہم نے کہا سنو، ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا کردار آئی، سبحان اللہ۔ ہم بریلی شریف والے ہیں، اعلیٰ حضرت والے ہیں، ہمیں اعلیٰ حضرت نے اس کی اجازت نہیں دی، حرام ہے، حرام ہے۔ ایک چونٹی کو مارنا جائے، ایک چونٹی کو مار چے جائے کہ 6 فٹ کے انسان۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر و مکر و قید سے بچائے۔ وہی ہم نے سی آئی ڈی سے کہا، اے بمبئی کے سی آئی ڈی نوٹ کر رہے ہو، نوٹ کر لو، جب تک یہ سبحان اللہ سبیل چلتی رہے گی، حسین پاک کا پرچم لہلاتا رہے گا، پیارا کھچڑا امام علی مقام کا پکتا رہے گا، مزارات پر چادریں چڑھتی رہے گی، ہندوستان امن کا گہوارہ، ہندوستان امن کا گہوارہ رہے گا۔ اور جس روز ان لوگوں کو تسلط ہو گیا، جن کو آپ دہشت گرد کہہ رہے تھے، جن کو آج فرانس کا منسٹر بھی یہی کہہ رہا ہے کہ فرانس میں جو مارا ہے اس کے اندر سلفیوں کا تعلق۔ سلفی کسے کہتے ہیں؟ وہابی کو، اس کو کہتے ہیں۔ یہ بریلی شریف نہیں کہہ رہا ہے، پیلی بھی شریف نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ فرعون کا پارلیمنٹ کا ممبر پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اعلان کر رہا۔
اب بھی بھارت والوں کو ہوش نہ آئے گا. اگر ہوش نہ آیا تو یہ وطن ہمارا برباد ہو جائے گا. آؤ امن کی بات کرو، اور جو تخریب کاری کر رہے ہیں ان کو دور کرو. جو امن والے ہیں ان کے حقوق ان کو دیے جائیں، یعنی سنیوں کی مسجدیں سنیوں کو دی جائیں، سنیوں کے مزارات اوقاف، ان کے ہاں تو فاتحہ بھی شرک ہے، ان کے ہاں تو چادر بھی شرک ہے. اللہ اللہ، مگر مزار پر وہابی بیٹھا ہوا ہے، اس لیے کہ وقف بورڈ کا منبر منسٹر وہابی ہے. دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اللہ تعالیٰ ان کے شر و مکر و کید سے بچائے، اسی محبوب کی محبت میں جلائے، اسی محبوب کی محبت میں اٹھائے. بیٹھ جا بیٹا، بیٹھ جا جلدی سے. ہاں جھوم کے درود دیتا صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن جود الکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو وہی بات سلام کی چل رہی تھی. اے میرے بھولے مسلمانوں، آج فتح مکہ کا دن ہے. لات چلو باہر، حبل چلو باہر، منات چلو باہر. 360 کو باہر کر دیا گیا، مگر ایک باہر پتھر ہے، اس کو اٹھایا آقا نے سبحان اللہ کعبہ معظمہ کے اندر نصب کر دیا. صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، وہ سارے پتھر تو باہر کر دیے گئے اور یہ باہر تھا اسے اندر لگا دیا گیا، ماجرا کیا ہے؟ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں جب میں اس پتھر کی طرف سے گزرتا تھا تو یہ مجھ پر درود و سلام پڑھتا. اے کھنڈوا والا، نہ پڑھنے والے اندر تھے باہر کر دیے گئے، اور پڑھنے والا باہر تھا اسے اندر بلا لیا گیا. کبھی تو میرے تمہارے اعلیٰ حضرت پکار اٹھے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ. اللہ اسی محبوب کی محبت میں جلائے، اسی محبوب کی محبت میں سلائے. یہی حضرت مولانا امان اللہ صاحب قبلہ نماز پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اتنے میں آپ کے والد ماجد آ گئی، کہا السلام علیکم. جیسے ہی کہا السلام علیکم، والد ماجد نے بازو تھاما. بیٹا باپ کی منزل اپنی جگہ، باپ کا رتبہ اپنی جگہ، باپ کا مقام اپنی جگہ، مگر اگر بیٹا نماز میں تو باپ کو بھی سلام کرے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی. پھر سے نیت باندھ. اللہ اللہ. مولانا امان اللہ صاحب قبلہ نے اللہ اکبر کہہ کے پھر سے نیت باندھی. اللہ اللہ. اب پوچھا اللہ اللہ. آ گئے استاد، سوچا وہ باپ تھی یہ استاد ہے. آپ نے کہا السلام علیکم. جیسے ہی کہا السلام علیکم ویسے ہی استاد نے بازو تھاما. استاد کا مقام اپنی جگہ، استاد کا رتبہ اپنی جگہ، استاد کی منزل اپنی جگہ. مگر یاد رکھو عالم نماز میں بھی اگر استاد کو سلام کرو گے تو نماز ٹوٹ جائے گی. پھر سے نیت باندھو. اب اللہ اکبر کی کہہ کے پھر سے نیت باندھی. اتنے میں کیا دیکھا؟ پیر و مرشد آ گئے، قبر کا اجالا آ گئے، اعلیٰ حضرت کے مظہر کے نورے نظر آ گئے، ان کے لگتے جگر آ گئے، حضور مشاہدی ملت آ گئے. سوچا وہ باپ تھا، وہ استاد تھا، یہ تو ہمارے پیر ہیں. آپ نے کہا السلام علیکم. جیسے ہی سلام کیا پیر و مرشد نے بازو تھاما. سنو بیٹا، باپ کی منزل اپنی جگہ، اس پیر کی منزل اپنی جگہ، پیر کا رتبہ اپنی جگہ، مگر عالم نماز میں پیر کو بھی سلام کرو گی تو نماز ٹوٹ جائے گی. پھر سے نیت باندھو. اب مولانا نے پھر سے نیت باندھی. اللہ اکبر. اور پوچھا ہے نماز تو بتا، میں نے پیر کو سلام کیا تو ٹوٹ گئی، میں نے استاد کو سلام کیا تو ٹوٹ گئی، میں نے باپ کو سلام کیا تو ٹوٹ گئی. آیا کہ کسی کو سلام کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو نماز نے کہا مولانا امان اللہ صاحب ذرا غور سے دیکھو، اگر نماز پڑھنے والے کو سلام کرو گے تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور نماز لانے والے کو سلام نہ کرو گے تو نماز واجب الادا ہوگی، نماز ادا نہ ہوگی. کہا وہ کیسے؟ کہا التحیات کا پڑھنا واجب ہے، اور التحیات میں پڑھا جا رہا ہے السلام علیکہ ایھا النبی. اسی کا تو ترجمہ ہے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام. اگر لانے والے کو سلام نہ کرو تو نماز نہ ہو، اور پڑھنے والے کو سلام کر لو تو نماز ٹوٹ جائے. سبحان پروردگار عالم. یہ کھنڈا کا بولا سنی بیٹھا ہے. نماز تیری، سجدہ تیرا، رکوع تیرا، قیام تیرا، تشہد تیرا، عبادت تیری، مسجد تیری، بندہ تیرا، سلام رسول کا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سلام رسول کا. رسول کا.
رب کی رحمتوں نے جواب دیا، سنو وہ قوم آ رہی ہے جس کے اوپر دہشت گردی کا لگایا جائے گا دفاع، اللہ جس کو وہابی کہا جائے گا، جس کو دیوبندی کہا جائے گا، وہ قوم میرے محبوب کے سلام پر پہرا بٹھائے گی، اس کو حرام کہے گی، اس کو شرک کہے گی، اس کو بدعت کہے گی۔ لہذا میری مشیت نے کہہ دیا پیارے، نماز میں سلام جاری کر دیا ہے، جہاں میرا سجدہ جائے گا وہاں تیرا سلام جائے گا، جہاں میرا رکوع جائے گا وہاں تیرا سلام جائے گا، جہاں میری عبادت جائے گی وہاں تیرا سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پکار کے کہہ دیا، صبح جس کے ماتھے شفاعت کا سیرا رہا، اس جبی نے سعادت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی اے کھنڈوا والو، سنی نے تو مسرور ہو کے پڑھا، وہابی نے مجبور ہو کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، میدان صوفی ملت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آگے بڑھو، حضرت مولانا شرف الدین صاحب قبلہ نماز پڑھا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ زور سے بولو۔ چار آدمی آئے دائیں کھڑے ہو گئے، چار آدمی آئے بائیں کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد قیام، رکوع و سجدہ، سلام۔ جیسے ہی حضرت نے سلام پھیرا، فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، نہ تمہاری نماز ہوئی نہ تمہاری نماز ہوئی۔ کہا حضرت کیسے نہیں ہوئی؟ ٹوپی ہماری پاک، کرتا ہمارا پاک، پجامہ ہمارا پاک، گھر سے غسل کر کے آئے، آپ کے ساتھ قیام کیا، آپ کے ساتھ رکوع کیا، آپ کے ساتھ سجدہ کیا، نماز کیوں نہ ہوئی؟ مولانا شرف الدین صاحب قبلہ نے فرمایا نادان، تجھے شریعت کا قانون معلوم نہیں ہے، اگر مقتدی مقتدا کے برابر کھڑا ہو جائے، مقتدی امام کے برابر کھڑا ہو جائے تو رکوع رکوع نہ رہے گا، سجدہ سجدہ نہ رہے گا، قیام قیام نہ رہے گا، تشہد تشہد نہ رہے گا، اس لیے نماز باطل ہو گئی۔ اے کھنڈوا کا بھولا مسلک اعلی حضرت، فیض رضا، اتاریوں پہ، اتاریوں پہ، شاطروں پہ، کبیریوں پہ۔ اللہ اللہ، گھوسی کا منا بھاگ کھڑا ہوا، پھر ہم کہیں گے ہاں واقعی میں اب ان کا دماغ خراب ہو گیا۔ جب گھوسی کا منا بھاگ کھڑا ہوا نہیں کہہ سکتے تو پیرانے پیرے دستگی، میرے میرا، شاہ جیلا، قطب الاقطاب، فرد الافراد، غوث الاقواس، جن کے بارے میں میرے اور تمہارے اعلی حضرت لکھے، ہمارا منہ اس قابل نہیں کہ ہم ان کا نام لے سکیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یاد رکھو یہ دنیا کے عیش و آرام چند روزہ ہے، سب یہیں کا یہیں رہ جائے گا۔ میں نے تیرے ہاتھ میں دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے علاج، یا غوث اعظم کہہ دو، یا غوث اعظم، قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر، قدرت ماں کے واسطے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ قادری بنا کے رکھے اور قادری بنا کے اٹھائے۔ پیرانے پیر دستگی، میرے میرا شاہ جیلا بیٹھے ہیں خانقاہ شریف میں، ایک مرید کھڑا ہو گیا سرکار غوث پاک کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کیا حضور آپ کے مریدوں میں غوث ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں، اوتاد ہیں، افراد ہیں، اور آپ کے مریدوں کے اندر چور ہے، ڈکیت ہے، شرابی ہے، جواری ہے۔ میرے تمہارے غوث پاک نے فرمایا جو غوث ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں، عالم ہیں اور مفتی ہیں، وہ میرے لیے بنائے گئے ہیں، اور میرے مریدوں میں جو گناہ گار ہے ان کا عبد القادر ہے۔ قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر، قدرت ماں کے واسطے۔ سبحان اللہ۔ میرا 3 اور 4 ویٹنگ تھا، میں نے پھر نمبر لگایا مولانا شرف الدین صاحب قبلہ کو، اور میں نے کہا بھیا یہ تو ویٹنگ گرتا نظر نہیں آ رہا ہے، اور قانون بن گیا اگر ویٹنگ کینسل نہیں کرایا تو جتنا پیسہ ہے سب ختم ہو جائے گا، اور جلسے والے کہیں گے پیسہ بھی کھا گئے، کرایہ بھی، اور آئے بھی نہیں۔ اللہ اللہ کیا مشکل ہو جائے گی۔ میں نے کہا آپ جا کے آپ آستانے پہ صوفی ملت علی رحمہ کے عرض کر دیجئے بلانا ہے تو کنفرم کرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
بہت خوب سبحان اللہ بلانا ہے کنفرم کروا دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کرا. میرے خیال سے 3 گھنٹے کے بعد فون آ گیا بمبئی سے, آپ کے دونوں ٹکٹ کنفرم ہو سبحان گئے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اے میرا بھولا سنی اب بھی نہیں یہ تو ٹرین کا ٹکٹ ہے, ان کے پاس تو جنت کا ٹکٹ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلے جاؤ چادر پکڑ لو, انشاءاللہ یہاں بھی ٹکٹ کنفرم ہو جائے گا, آخرت کا ٹکٹ بھی کنفرم ہو سبحان جائے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. سبحان اللہ. تو وہی بات عرض کر رہا تھا. اب آ گیا جنازہ. کیا آیا؟ زور سے بولو, جنازہ. جلدی سے بولو. جنازہ آ گیا. اب دیکھا تو مولانا شرف الدین صاحب قبلہ وہ پیچھے, مولانا امان اللہ صاحب وہ پیچھے, قاری زین العابدین صاحب پیچھے, مولانا بشیر الدین صاحب پیچھے, مولانا نسیم القادری صاحب وہ پیچھے, مولانا نظام الدین وہ پیچھے, مولانا عامر صاحب وہ سب پیچھے. سبحان اللہ. جنازہ آگے کھنڈوا والے نے دامن تھام لیا. مولانا شرف الدین صاحب قبلہ کا, حضرت ابھی ہم آپ کے برابر آ گئے تھے تو رکوع نہ تھا, سجدہ نہ تھا, قیام نہ تھا, نماز نہ تھی. آج تو سب سے آگے ہی ہے, بقیہ سب پیچھے ہیں. ماجرا کیا ہے؟ مولانا شرف الدین صاحب قبلہ نے فرمایا نادان وہ نماز ظہر تھی جو پیچھے, وہ نماز عصر تھی جو پیچھے, وہ نماز مغرب تھی جو پیچھے, وہ نماز عشاء تھی جو پیچھے, وہ نماز فجر تھی جو پیچھے. یہ ہے نماز جنازہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ جا رہا ہے سرکار کی زیارت کرنے کے لیے. یہ پیچھے نہیں رہے گا, یہ سب سے آگے رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیوانہ پکارا یا رسول اللہ, بن دیکھے جب یہ عالم ہے, دیدار کا عالم کیا ہوگا, اس پار کا جب یہ عالم ہے, اس پار کا عالم کیا ہوگا. اللہ اسی محبوب کی محبت میں جلائے. خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں لیتا ہے. یہ ظالم لکھتا ہے تقویت الایمان کے اندر, کبھی تم نے ریلی نہیں نکالی, کبھی تم نے اس کا پتلا نہیں جلایا, کبھی تم نے اس کے خلاف احتجاج نہیں کرا. معاذ اللہ. نابکال لکھتا ہے محمد اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم سے نہیں بچا سکتے. معاذ اللہ معاذ اللہ. زور سے بولو معاذ اللہ. اے میرا بھولا سنی, اے سیدھا سادہ سنی, اے ناواقف سنی, ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے انصاف کر. اللہ اللہ کیا فرمایا آپ نے سنا ہوگا مولانا شرف الدین صاحب قبلہ سے, تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت. یہ تمہاری ماں جو ہے یہ کون ہے؟ جب پیدا ہوئی تو بیٹی تھی, شادی ہو گئی تو بہو, اور چاند سا بیٹا آیا تو کیا ہو گئی؟ ماں. یعنی یہ لگتے جگر تمہاری ہے, یہ بیٹی تمہاری ہے, یہ شہزادی تمہاری ہے. مگر جب اس کے بچہ ہو گیا اور وہ ماں بن گئی تو اللہ اللہ, اب اس کا یہ عالم ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت. ذرا سینے پہ ہاتھ رکھو, تمہاری بیٹی کے قدموں کے نیچے جنت. اور خاتون جنت کے بارے میں لکھے نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم سے نہیں بچا سکتا. معاذ اللہ. جب ہماری بیٹی کا عالم یہ ہے تو رسول کی شہزادی کے قدموں کا ہندوستان. ارے میرا بھولا سنی, یہ کتاب ہے جو کہنا تھانوی کے کتب خانے سے چھپی, اس کا مترجم اشرف علی تھانوی ہے. اللہ اللہ. اٹھاؤ ذرا دیکھو, خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. نابالغ بچے کی نماز جنازہ کی دعا. نابالغ وہ ننھا سا بچہ جو 1 ہفتے کا ہے, 8 دن کا ہے, 15 دن کا ہے, ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا, ابھی اس نے نماز نہیں پڑھی, ابھی روزہ نہیں. ذرا اس کی دعا دیکھو, شافعوں و مشفع. سبحان اللہ. شفاعت کیا ہوا شفاعت کرنے والا, جنت پایا ہوا جنت دلانے والا. اے بھولا سنی, وہ ننھا سا بچہ
شافع بھی ہو جائے، مشفع بھی ہو جائے، اور نبی کی شہزادی کے بارے میں نابکار لکھے کہ نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم سے نہیں بچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر و مکر و قید سے بچائے، اسی محبوب کی محبت میں جلائے، اسی محبوب کی محبت میں سلائے۔ جھوم کے درود پاک سنا دو۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پھر وہیں آ جائیے جہاں سے ہم چلے تھے۔ اب اصحاب کو پیچھے کر دیا، اللہ اللہ۔ اب اعلان ہو رہا ولی کون، آگے آؤ۔ واہ واہ، ولی کون؟ سبحان اللہ۔ اے میرا کھنڈوا کا بولا سنی اب بھی نہ سمجھے گا، وہ اپنے باپ کا پیارا ولی جو عالم بھی تھا، مفتی تھا، مصلی پہ آ گیا، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، ماجرا کیا ہے؟ اللہ اللہ، آپ نے ظہر میں نہیں کہا ولی کون، عصر میں نہیں کہا ولی کون، مغرب میں نہیں کہا ولی کون، آج آپ کہہ رہے ہو ولی کون؟ تو مولانا شرف الدین صاحب قبلہ نے فرمایا چونکہ جنت دلانا ہے یہ کام ولی کا ہے، واہ 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 واہ، یہ کام ولی کا ہے، ولی کا ہے اور کسی کا نہیں۔ یا ولی جسے اجازت دے، یا ولی۔ اب اس ولی کی دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدینا و غائبینا و صغیرنا و کبیرنا۔ مولا جو حاضر ہیں انہیں بھی جنت دے دے، جو غائب ہیں انہیں بھی جنت دے دے، جو زندہ ہیں انہیں بھی جنت دے دے، جو انتقال کر گئے انہیں بھی جنت دے دے۔ اللہ ذرا غور کریے، باپ کا ولی، واہ واہ، باپ کا ولی اتنوں کو جنت دلا رہا سبحان ہے۔ اللہ۔ صوفی ملت تو اللہ کے ولی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ کتنوں کو جنت دلائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ انہی پیاروں کی محبت میں جلائے، آمین۔ انہی پیاروں کی محبت میں سلائے۔ آمین۔ اللہ 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 اللہ۔ وہ کہنا چاہیے کالکا پرشاد کا شعر ہے، لکھا ہے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، گر شمس و قمر کو دامن میں چھپا لے، دولت کونین کو ہاتھوں میں اٹھا لے، پھر کال کا پرشاد سے پوچھے کہ تو کیا لے، نالین محمد کو آنکھوں سے لگا لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پہلے ادب جاتا ہے بعد میں، اور ادب ہے تو اللہ کرم فرما دے تو ایمان مل جائے۔ سبحان اللہ، انہی پیاروں کی محبت میں جلائے، انہی پیاروں کی محبت میں سلائے، انہی پیاروں کی محبت میں اٹھائے۔ اور آگے بڑھو، پھر مت کہنا کہ ادریس رضا آیا تھا، اللہ اللہ، جیسے ہی کیا نیت بانی جنازے کیسے، اللہ اکبر، اور ثنا پڑھی، کیا پڑھی؟ ثنا پڑھی۔ ثنا پڑھنے کے بعد چاہتا ہے کہ اب دعا پڑھے، مگر مشیت عزدی نے کہہ دیا ابھی دعا نہیں ہوگی، ابھی میرے پیارے کا درود ہوگا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے پیارے کا درود ہوگا، درود ہوگا۔ نتیجہ یہ سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد کیا پڑھ رہے ہو؟ درود شریف پڑھ، بیٹھ کے کہ کھڑے ہو کے؟ کھڑے ہو کر۔ اے میرا بولا سنیے، اب بھی نہیں سمجھے؟ انہوں نے کھڑے ہو کر سلام پڑھنے سے انکار کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک مردے کے سامنے کھڑا کروا کر اپنے محبوب کی درود پڑھوا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کے ماتھے شفاعت کا سیرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، اور جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ بس اپنا ایمان بچا لے پیارے، اپنا ایمان بچا لے پیارے، اپنا ایمان بچا لے پیارے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے سینے پہ دم آئے گا سب پتہ لگ جائے، سینے پہ دم آئے گا سب پتہ لگ جائے گا۔ اے میرا بھولا سنی، ان ظالموں سے دور ہو جاؤ، ان سے دور ہو جاؤ۔ یہ پاکستانی دعوت اسلامی ہے۔ اللہ حضرت داتا گنج بخش ہجویری CID حضرات موجود ہیں، وہ بھی نوٹ کر لیں تاکہ ان کی بھول آئندہ تباہی کا ذریعہ نہ بنے۔ داتا گنج بخش ہجویری کے یہاں جو بم پھٹا ہے درگاہ شریف میں، وہ بچہ ہرا ماما باندھے ہوئے تھا۔ اٹھاؤ ہماری جماعت، کہنا اللہ اللہ کیا ہے؟ کرکٹ والوں کو، پاکستان والوں کرکٹ کو یہاں اجازت نہیں، جبکہ وہ ایک کھیل ہے، وہ ایک، اور یہ حرامہ باندھے پاکستانی گھوم رہے ہیں۔ واہ واہ، CID کیا کر رہا؟ واہ واہ، CID کیا کر رہا؟ کیا ہمارے یہاں مفتی نہیں ہے؟ کیا ہمارا مدرسہ نہیں ہے؟ کیا ہمارے یہاں عالم نہیں ہے؟ ہم پاکستان کے محتاج نہیں ہیں، بریلی والے اعلیٰ حضرت کے محتاج ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
دلوں پہ. ہمارا یہی مطالبہ ہے، سنجیدگی سے اس بات پر غور کیا جائے کہ یہ پاکستانی جماعت ہندوستان میں گھوم رہی ہے. اللہ اللہ، دل کے بھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی. اور یہ یاد رکھنا، ادریس رضا کہے جا رہا وہ دن قریب ہے جب یہ پکڑے جائیں گے نا تو تم بھی ساتھ میں جاؤ، تم بھی ساتھ میں جاؤ گے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگے سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. ہمارا تاشقند میں بریلی بھی نہیں لے گئے تھے، تاشقند میں ہوائی جہاز اغوا کر کے. بھول گئے تم اپنی تاریخ؟ تم ہی نے اغوا کیا تھا. ہم تو وہ وفادار ہیں، ہم اللہ اللہ. اسی لیے ہم نے بمبئی بھی کہا CIDO نوٹ کرو، جو قوم اپنے نبی کا کلمہ پڑھ کر اپنے نبی کے نواسے حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ کی نہ ہوئی، وہ قوم کبھی بھارت کی نہیں ہوگی. کبھی قوم بھارت کی. ہم وفادار ہیں الحمدللہ، سبحان اللہ. الحمدللہ. اور میاں دنیا کہتی ہے جو اپنے باپ کا نہ ہوا وہ محلے والوں کا کیا ہوگا؟ جو اپنے باپ کا نہ ہوا محلے والوں کا. ارے جو رسول پاک کے شہزادے کا نہ ہوا وہ بھارت کا کیسے ہو جائے؟ اللہ ان کی فتنوں سے بچائے. تو وہی عرض کر رہا تھا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. بنگلور گیا ہوا تھا، کچھ لوگ آئے اللہ اللہ ملاقات کے لیے. خیر وہ لمبا چوڑا ناشتہ ہوا، میں سمجھ گیا کو معاملہ عین غین ضرور ہے. خیر وہ فارغ ہو کے میرے پاس، کیا بات بابو کیسے آئے؟ تو صاحب خانہ نے فرمایا حضرت یہ آئے ہیں، ذرا آپ کہنا چاہیے روشن بیگ کو فون کر دیں، جعفر شریف کو فون کر دیں. میں نے کیا فون کر دیں؟ بولے یہ پکے کانگریسی وفادار ہیں، لہذا ان کا ٹکٹ جو ہے بحال کر دیا جائے. میں نے کیا ہوا؟ بولے یہ ٹکٹ مل گیا تھا کانگریس کا اور کھڑے ہونے والے تھے، کچھ لوگ ان کو بلا کے لے گئے بہوجن سماج کے دفتر میں، وہاں چائے پلائی اور اس کی منہ بھی پہنائی اور وہ دلی بھیج دی. ہائی کمان نے دیکھا ٹکٹ ہم نے دیا ہے، اپوزیشن کے دفتر میں بیٹھا چائے پی رہا ہے، وہاں سے فوراً فون آ گیا ہم نے اس کا ٹکٹ کینسل کر دیا. اللہ لہذا آپ، میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. آپ نے کیا مجھے نیتا سمجھا ہے، کوئی لیڈر سمجھا؟ فقیر آدمی ہے، چوٹی چٹائی پہ بیٹھنے والا. اللہ اللہ، اپنے پیارے غریب بھائیوں کی خدمت کرتا ہوں، مگر تمہارے مسئلے سے میرا مسئلہ حل ہو گیا، تمہارے مسئلے سے میرا مسئلہ. بولے وہ کیا؟ میں نے کہا سبحان اللہ، پتہ چل گیا تمہارا ٹکٹ کنفرم ہو گیا تھا، اپوزیشن کے دفتر میں بیٹھ گئے، تمہارا وہ ٹکٹ کینسل ہو گیا کانگریس کا، بلا تشبیہ بلا تمثیل. سن لو، ہمارا سنی کا جنت کا ٹکٹ کنفرم ہے. کیا زور سے بولو، کنفرم ہے. مگر اگر وہابی کے ساتھ بیٹھے گا تو وہ کنفرم ٹکٹ کینسل ہو جائے گا. کانگریس کا ٹکٹ بچانا ہے تو اپوزیشن کے دفتر میں نہ بیٹھو، اور اگر جنت کا ٹکٹ بچانا ہے تو وہابی کے ساتھ. آج ان کی پناہ، آج مدد مانگے سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اللہ سن لو. اللہ پھر میں نے کہنا کہ ادریس رضا آیا تھا، بتایا نہیں. اللہ اللہ، وہ کہنا چاہیے بنگلور میں الیکشن کا پیریڈ تھا، اسی زمانے کی بات ہے. چوری ہو گئی، CO سٹی بھی آ گئے، کوتوال بھی آ گئے، پولیس والے ڈھونڈا ڈھانڈا، 4 کو پکڑا. کئے کو پکڑا؟ 4. زور سے بولو. 4 کو پکڑ لیا، لے کے چل دیے. اور جب چوراہے پہ پہنچے، اللہ اللہ، تو وہ ایک آدمی کھڑا تھا، تو جو ڈکیت تھا بولا السلام علیکم، تو جو کھڑا ہوا تھا بولا وعلیکم السلام. CO سٹی بولا گاڑی گاڑی کا پکڑ کے لا. پولیس والا اترا اور گریبان پکڑ کے لے آیا، لا کے گاڑی میں ڈال دیا. بولا سر کیا بات، سر کیا بات، سر کیا بات؟ بولے سر کہہ رہا کم بخت، ہم سوچ رہے تھے 5واں ڈکیت گیا کہاں. 5واں ڈکیت
گیا کہاں؟ اللہ اللہ، تو نے سلام، انہوں نے سلام کیا، تو نے سلام کا جواب دیا، اس کا مطلب رات کی ڈکیتی میں تو بھی تھا، لے چلو کوتوالی، اتارو اس کے کپڑے اور چلاؤ پٹا دھنا دن، اور بتائے گا کون کون تھا۔ لے گئے اور کپڑے اتارے اور چلا پٹا دھنا دن، تو یہی کہتا تھا نہ ڈاکو کے سلام کا جواب دیا ہوتا، نہ آج پولیس والوں کی یہ مار کھائی ہوتی۔ سن لو کھنڈوا والوں اور گرد و نواز سے آنے والوں، اگر ڈاکو کے سلام کا جواب دو گے تو پولیس کی مار کھانا ہوگی، اور ایمان کے ڈاکو وہابی کے سلام کا جواب دو گے تو فرشتوں کی مار کھانا ہوگی۔ اللہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں۔ اللہ اللہ، اعلیٰ حضرت سرکار فرمائے یہ جو تجھ کو بلاتا ہے ٹھگ ہے، مار ہی ڈالے گا۔ کیا کہا ہے؟ ٹھگ کہا۔ خدا کی قسم جو جملہ میرے آقا نے جہاں لکھ دیا وہ اٹل ہو گیا، کوئی ادھر ادھر نہیں کر سکتا۔ اللہ اللہ اللہ، یہ جو تجھ کو بلاتا ہے ٹھگ ہے، مار ہی ڈالے گا۔ اب چور نہیں کہا، ڈاکو نہیں کہا، ٹھگ کہا، اس لیے کہ چور سے بچنا آسان ہوتا ہے مگر ٹھگ سے بچنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ سعد اللہ نگر میں ٹیلر کے پاس آئے، آنے کے بعد انہوں نے کہا بھائی ٹیلر سے CO سٹی نے یہ میرے کپڑے تو سی دے، مگر سنا ہے کہ تو چوری کر لیتا ہے، میرا کپڑا میرے سامنے کاٹ تاکہ مجھے پتا چلے کہ تو کیسے چوری۔ بولے سر ایسی بات نہیں ہے، نہ ان کی دکان چلتی ہے نہ ان کی دکان چلتی ہے، میری دکان چلتی ہے، لہذا یہ لوگ جلتے ہیں، آپ ناپ دیجئے، آپ کا سوٹ ابھی آپ کے سامنے کاٹے دے رہا ہوں، میں چوری کیسے کروں گا؟ اور اس کے بعد اس نے ناپ لیا اور ناپ لے کے چلا نشانہ لگانے کے لیے، تو ایک لطیفہ سنایا، بڑا پیٹ پھول گیا، بہت ہنسے CO سٹی، بولے بڑا اچھا لطیفہ ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے ایک لطیفہ اور سنایا اور ہنسی آئی، اللہ اللہ پیٹ پھول گیا، کہا یہ تو بڑا اچھا، ایک لطیفہ اور سنا دو۔ تو ٹیلر بولا حضور ایک لطیفہ تو اور سنا دوں گا مگر پھر آپ کا سوٹ نہیں بن پائے گا۔ بولے کیا مطلب؟ بولے 2 لطیفوں میں نے اپنے بھر کا کپڑا نکال لیا ہے، بس یہ آپ کے سوٹ کا کپڑا رہ گیا ہے۔ اللہ اللہ، سمجھے؟ اس کو کہتے ہیں ٹھگ۔ کیا کہتے ہیں؟ ٹھگ۔ میرے اور تمہارے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ جو تجھ کو بلاتا ہے ٹھگ ہے، مار ہی ڈالے گا۔ وکیل صاحب کچہری میں بیٹھے تھے، پوچھا کسی نے کیا ٹائم ہوا ہے، گھڑی دیکھی، بولے انا للہ و انا الیہ راجعون، گھڑی غسل خانے میں بھول آیا۔ اللہ اللہ، وہ ٹھگ بیٹھا تھا، سن لیا، دھنا دن دوڑتا ہوا گیا، دستک دی، بیگم دروازے پہ آئیں، کیا بات؟ کہا وکیل صاحب غسل خانے میں گھڑی بھول گئے ہیں، انہوں نے منگائی ہے۔ وہ دوڑی ہوئی گئی، دیکھا غسل خانے میں گھڑی تھی، نکالی، اٹھا کے دے دی۔ اب انہوں نے گھڑی لی، 9-2-11 ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں پھر دستک ہوئی، بیگم دروازے پہ آئیں، کیا بات ہے؟ کہا وکیل صاحب نے یہ مرغا بھیجا ہے، شام میں مجسٹریٹ صاحب کی دعوت ہے، آپ پکا کے رکھیے گا۔ بیگم کو جلال آ گیا، کم بخت نے مرغا بھیج دیا، چاول بھی نہیں ہے، گھی بھی نہیں ہے، گرم مسالہ بھی نہیں، لہسن بھی نہیں، ادرک، کیا خاک پکے گا؟ تو وہ بولا لانے والا مرغا، بولا آپ ناراض نہ ہو، وکیل صاحب نے کہہ دیا تھا سب سودا لا دیجیے گا، آپ مجھے پرچہ بنا کے برتن دے دیجیے، میں ابھی سب سودا آپ کو لائے دیتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ گئی، بیچاری نے سب پرچہ لکھا، 500 کا نوٹ دیا، 5 کلو کی تانبے کی پتیلی گھی کے لیے دی، لو یہ لے جاؤ سامان لے کے آؤ۔ وہ لے کے چلا گیا۔ اب مرغا دربے میں ککڑوں کو بول رہا ہے اور باہر بیگم چلا رہی ہے، کم بخت شوہر ایسا باپ نے بھی وکیل کے ساتھ شادی کر دی، ناک میں دم ہے، مرغا بھیج دیا، نہ گھی کا پتہ، نہ گرم مسالے کا پتہ، نہ چاول کا کیا کھا پکے گا۔ اتنے میں وکیل صاحب اسکوٹر سے پہنچے، جیسے ہی گھر میں گھسے تو بیگم چڑھ بیٹھی، شرم نہیں آتی، یہ مرغا بھیج دیا ہے، کب پکے گا؟ خاک کچھ بھی نہیں آیا۔ کہا کس کم بخت نے مرغا بھیجا؟ کس کم بخت نے مرغا بھیجا؟ کہا جس سے آپ نے گھڑی منگائی تھی، جس سے آپ نے۔ بولے میں نے گھڑی کسی سے نہیں منگائی۔ کہا اس نے کہا وکیل صاحب نے گھڑی منگائی، دے دو۔ کا پھر
کہا میں نے گھڑی دے دی. تھوڑی دیر کے بعد پھر آیا, بولا یہ مرغا بھیجا وکیل صاحب نے, مجسٹریٹ صاحب کی دعوت ہے, شام میں پکا کے رکھیے گا. اللہ اللہ. میں نے کہا کیا خاک پکے گا؟ نہ چاول ہے, نہ گرم مسالہ ہے, نہ لہسن ہے, نہ ادرک ہے. تو کہا وکیل صاحب نے مجھ سے کہہ دیا سارا سامان لا کے دے دینا, لہذا میں حاضر ہوں, آپ پرچہ بنا کے دے دیجیے. میں نے پرچہ دیا. وہ اماں نے 5 کلو کی جہیز کی پتیلی دی تھی, وہ بھی دے دی. اللہ اللہ. اور 500 کا نوٹ دے دیا, ابھی تک لوٹ کے نہیں آیا. رونے بیٹھ گئی. وکیل صاحب بولے کیوں رو رہی ہے؟ کہا وہ میرے اماں کی نشانی تھی, وہ مجھے کہاں سے ملے گی؟ وکیل صاحب بولے میرا بھی تو 500 کا نوٹ گیا ہے. کہا تمہارا نوٹ گیا ہے, مل جائے گا, میری پتیلی کہاں سے ملے گی؟ اللہ اللہ. رونے لگی. وکیل نے تسلی دی, کہا رک جاؤ میں جا کے دیکھتا ہوں. بیچارے نے کپڑے اتارے اور اس کے بعد پوچھتا ہوا گیا. کسی کو مرغا لاتے دیکھا, کسی کو مرغا لے جاتے دیکھا, کسی کو آتے دیکھا, کسی کو جاتے دیکھا. پوچھتے پوچھتا غریب بیچارہ چوراہے پہ پہنچا. دستک ہوئی, بیگم دروازے پہ آئی. کیا بات ہے؟ کہا پولیس والوں نے چور پکڑ لیا ہے. واہ واہ. پولیس والوں نے چور پکڑ لیا. ثبوت کے لیے وہ مرغا منگا رہے ہیں, ثبوت کے لیے مرغا منگا. ان نے اٹھایا اور مرغا دے دیا, مرغا دے دی. اللہ. اب آدھے گھنٹے کے بعد جب شوہر آئے تو بیگم نے پوچھا مرغا کہاں سے, وہ چور کہاں ملا؟ کہا بیگم کیسا چور؟ کہا وہ ابھی آیا تھا اور اس نے کہا چور پکڑ لیا ہے. وکیل صاحب پولیس چوکی کے اندر ہیں, پولیس والے ثبوت کے لیے مرغا منگا رہے. کہا پھر بیگم کیا ہوا؟ کہا میں نے مرغا دے دیا. کہا وہ بھی گیا. پھر جانے کا ارادہ کیا تو بیگم نے پکڑ لیا, مت جانا, اگر آپ کی تم گئے تو وہ مجھے کو لے کے چلا جائے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹھگ کہتے ہیں. میرے اعلیٰ حضرت نے, میں نے اس لیے نہیں بیان کیا, ٹھگ کا ترجمہ کر رہا. میرے اعلیٰ حضرت نے چور نہیں بتایا, ڈکیت نہیں بتایا, رہزن نہیں کہا, بلکہ ٹھگ کہا. اس کو ٹھگ کہا جاتا ہے. یعنی وہابی ایسا عیار ہے, ایسا مکار ہے, ایسا دغاباز ہے کہ 2 منٹ میں تمہارا ایمان لے کے اڑ جاتا ہے. لہذا میرے بھولے مسلمانوں, اندھیرا گھر اکیلی جان, دم گھٹتا دل اکتاتا, خدا کو یاد کر پیاری وہ ساتھ آنے والی ہے. شریعت اصل ہے, شریعت کل ہے, شریعت تمام ہے, شریعت جان ہے, شریعت روح ہے. ہم نے تمہیں مانا ہے, پیر اس لیے نہیں مانا, اس لیے مانا کہ تم شریعت پر عمل کر رہے ہو. ہم نے مفتی اس لیے نہیں مانا, اس لیے مانا کہ تم شریعت کے رہبر ہو. شریعت ہے تو ہمارے سر وہاں پر ہیں جہاں آپ کے قدم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور شریعت نہیں طبیعت ہے. اتنے کبیر داس کتنے پھرتے اللہ تعالیٰ. بس پیارے حبیب کو پکار, پیارے نبی کا نام لے, دامن مصطفیٰ میں آ پائے رسول تھام لے. یہی اصل ہے, یہی کل ہے, یہی روح ہے, یہی جان ہے, یہی تمام ہے. اور جملہ سن لو پھر وہیں آ جاؤ جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا. اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. اللہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. وصایا شریف میں نے چھپوا دی ہے, میں نے کیا, ان کا کرم ہے. سبحان اللہ. جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے, جس سے نہ خوش ہو پیا وہ راگنی اچھی. ان کا کرم ہے وہ وصایا شریف. میں نے مولانا شرف الدین صاحب قبلہ سے کہا اور اب پھر آپ کے سامنے گواہ بنا رہا. تسلیم ہے, اقبال ہیں, مولانا شرف الدین صاحب قبلہ ہیں, اسلم ہیں اور مولانا امان. ان لوگوں کی ذمہ داری ہے یہ سب متفق ہو کر ہندی میں وصایا شریف کر کے اور لوگوں تک پہنچائیں. فرمایا میرا دین و مذہب وہ ہے جو میری کتابوں سے ظاہر ہے. اور اسی میں فرمایا سبحان اللہ, جو حاضرین ہیں ان پہ فرض ہے, ان پہ فرض ہے کہ غائبین تک میرے اس پیغام کو پہنچائیں. سبحان اللہ. اللہ انہی کے پیاری محبت میں جلائے, انہی کی محبت میں سلائے, انہی کی محبت میں اٹھائے. لہذا مجھے امید ہے انشاءاللہ حق پسند جب اس کو دیکھیں گے کہ مدنی منا بھاگ کھڑا ہوگا. اے معاذ اللہ بولو معاذ اللہ. انشاءاللہ تو عشق قوس پاک اس کا گریبان تھام لے گا, کہے گا کم بخت
منا بچے کو کہتے ہیں، منا بھتیجے کو کہتے ہیں، منا اللہ بھانجے کو کہتے ہیں. دادا کو منا نہیں کہا جاتا، باپ کو منا نہیں کہا جاتا ہے. اللہ چے جائے کہ پیرانے پیر کو معاذ اللہ. اعلی حضرت سرکار فرماتی ہمارا منہ اس قابل نہیں کہ ہم ان کا نام لے سکیں. سبحان اللہ سبحان اللہ فتح رضویہ شریف کی سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ انہی قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. اور ایسا جلوس ناجائز حرام ہے. تمام علماء کی تصدیقات ہیں، فتاوی حشمتیہ میں چھپا ہوا ہے. مولانا شرف الدین صاحب قبلہ سے عرض کروں گا کہ اس کو باقاعدہ پھر چھپوا دیں تاکہ قوم بیچاری بچ جائے. پھر وہیں آ جاؤ جس کے ماتھے شفاعت کا سیرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. اللہ اللہ. اب ذرا غور کرو، گنگا کا پانی ہے بیٹھ کے پیو، جمنا کا پانی ہے بیٹھ کے پیو، نل کا پانی ہے بیٹھ کے پیو. مگر جیسے ہی آب زمزم کا گلاس ہاتھ میں آیا فوراً کہا جاتا کھڑے ہو جاؤ. اللہ اللہ. کیوں، کیا بات ہے؟ کہا یہ آب زمزم ہے. حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا و تسلیم کے قدم مبارک سے اس کو نسبت ہے. لہذا یہ پانی بیٹھ کے نہیں پیا جائے گا، کھڑے ہو کر پیا جائے گا. مسلمان سینے پہ ہاتھ رکھ، گنگا کا پانی بیٹھ کے، جمنا کا پانی بیٹھ کے، نل کا پانی بیٹھ کے، حوض کا پانی بیٹھ کے، دریا کا پانی بیٹھ کے، آب زمزم کا پانی کھڑے ہو کر، اس لیے کہ نبی کے قدم مبارک سے نسبت ہے. پیارے ذرا غور کرو، وہاں نبی ہیں، یہاں امام الانبیاء. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں نبی ہے، یہاں امام الانبیاء ہے. اور وہاں پر پانی ہے، یہاں سلام. سبحان اللہ. جب پانی کے لیے کھڑے ہو کر پیا جائے گا تعظیم کے لیے تو سلام کے لیے بدرجے عدم کھڑے ہو کر پیا جائے گا، پڑھا جائے گا. جس کے ماتھے شفاعت کا سیرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. اور جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. اللہ اسی محبوب کی محبت میں جلائے، اسی میں سلائے، اسی میں اٹھائے. پھر یہ دیکھیے پورا کھنڈوا کا مجمع پوچھے گا ادریس رضا ہم تو سلام پڑھتے ہیں مگر وہ سلام نہیں پڑھتے. کون؟ وہابی دیوبندی سلام نہیں پڑھتے. ہم کہیں گے آؤ بابو قرآن پاک کی بارگاہ میں چلو، اے قرآن شریف تو بتا، ہم تو سلام پڑھتے ہیں مگر وہ ظالم سلام نہیں پڑھتے. اللہ اللہ. تو قرآن پاک کہے گا ذرا غور سے دیکھو، ہم نے حکم کس کو دیا ہے پڑھنے کا؟ سبحان اللہ. ہم نے پڑھنے کا حکم کس کو دیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. سبحان اللہ. ایمان والوں کو پڑھنے کا حکم دیا ہے. جو ایمان والا ہے وہ درود و سلام پڑھنے والا ہے. اور جب ایمان سے تعلق نہیں تو درود و سلام سے کیسے تعلق ہو جائے؟ بے شک بے شک. اللہ اسی محبوب کی محبت میں جلائے، اسی میں سلائے. سبحان اللہ. یہ قرآن شریف ہے. بمبئی میں چیلنج دیا تھا اگر غوث پاک نے کھڑے ہو کر سلام پڑھا ہو تو ہم بھی پڑھیں، اگر سرکار غریب نواز نے کھڑے ہو کے سلام پڑھا ہو تو ہم بھی پڑھیں. ہم بمبئی گئے، آئے تھے، پھر فوراً واپس ہو گئی. اللہ اللہ. 2-3 پروگرام کے بعد بمبے پہنچے، ہم قرآن شریف لے کے گئے تھے. ہم نے کہا پوچھو یہ قرآن شریف تراویح میں پڑھا جاتا ہے یا نہیں؟ سارے نے کہا پڑھا جاتا. ہم نے کہا بیٹھ کے پڑھا جاتا، کھڑے ہو کے؟ بولے کھڑے ہو کے پڑھا جاتا. میں نے کہا تراویح پڑھی غوث پاک نے؟ بولے ہاں پڑھی. ہم نے کہا تراویح پڑھی غریب نواز نے؟ بولے پڑھی. ہم نے کہا تراویح پڑھی وارث پاک نے؟ بولے پڑھی. ہم نے پڑھی تو پورا قرآن شریف پڑھا جاتا ہے تراویح میں. قرآن شریف پورا پڑھا اور اسی قرآن شریف میں ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. سلام ہو سارے رسولوں پر. یعنی امام بھی کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہے پروردگار عالم نماز تیری، سجدہ تیرا، قیام تیرا، بندگی تیری، اور سلام رسولوں پہ کھڑے ہو کر پڑھا جا رہا. رب کی رحمتوں نے بتا دیا وہ وہابی قوم ہوگی، وہ دیوبندی قوم ہوگی. اللہ اللہ وہ کہے گی کھڑے ہو کے کہاں لکھا ہے میرے بندے پریشان ہوں گے. مگر جب اس آیت کریمہ کو دیکھ کر پڑھیں گے نماز میں تو پکار کے کہیں گے سبحان اللہ. جب عالم نماز میں کھڑے ہو کر سارے نبیوں پہ سلام بھیجا جا سکتا ہے
تو غیر نماز میں کھڑے ہو کر بدرجے عطر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سبحان اسی محبوب کی محبت میں جلائے، اسی میں سلائے، خوب کی سیرے چمن، پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہے گلشن تیرا آباد رہے، دعا دے کی بندہ چلا سفر کو، خدا آباد رکھے چمن کو۔ السلام علیکم۔ اللہ